کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ شادی کا پروگرام ہے، اسی تعلق سے لے کے چلوں گا، پھر میں اصلاح پر آ جاؤں گا۔ اس بستی کا کیا نام ہے؟ لچھمیا یا لچھنیا؟ تمہیں پتہ نہیں پکا؟ لچھمیا میم سے نا، اور میں لچھنیا کہہ گیا۔ ہاں جب ناظم صاحب بھی تو ایسے ہی ہیں، یہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، جو نیت امام کی وہی میری۔ لچھمیا پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سنیں۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ۔ اب اس کا ترجمہ سنو، میں قرآن کی ایسے شروع ہو۔ اللہ فرماتا سب سے پہلے شادی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ لڑکی والے لڑکا دیکھتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی دیکھتے ہیں، اچھا ہے نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، آدھے لوگ 4 پہیوں کی اور آدھے لوگ 2 پہیوں کی، 3 پہیوں کا ٹیمپو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ کوئی دیکھتا؟ لڑکی کو کم دیکھ رہا ہے آج کل، وہ پہلے دیکھتے تھے۔ لیکن سنو، اللہ فرماتا ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ لباس سمجھ رہے کپڑے؟ عورتیں کس کا لباس ہے؟ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں آیا ایک دوسرے کا لباس، تو جب لباس ہے تو پیارے سنو، تم اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے لباس لینے بریلی یا بھوجی پورا یا بہیڑی جاتے ہو، لباس خریدنے جاتے ہو، تمہیں پسند آ گیا بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے، دکاندار سے کہا اتار دو، اگر اس کو اتار کر کے جب پھیلا کر کے دیکھا، کھول کے دیکھا، اس میں کٹ نکلا، اس میں داغ دھبے نکلے، وہ جگہ جگہ سے کٹا ہوا نکلا، بولو اسے اپناؤ گے؟ نہیں لوگ نا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے لفظ لباس بیان فرمایا، بلاغت سمجھو قرآن کی۔ یہ کیوں نہیں کہا مرد عورتوں کا جوڑا، عورتیں مردوں کا جوڑا؟ یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟
بلکہ ایک دوسرے کے لیے لباس بیان فرمایا. کیوں بیان فرمایا؟ اسی لیے اگر کوئی لباس تلاشنے جاتا ہے، اے لوگوں اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈو تو اس کی زمین کو مت دیکھو، اس کی جائیداد کو مت دیکھو، چار پہیوں تو پہیوں کو نہ دیکھو، جہیز کو نہ دیکھو، بلکہ یہ سوچو میں اپنے لڑکے کے لیے لباس تلاشنے جا رہا ہوں. لباس سمجھ کے لڑکی کا ہاتھ مانگو. اگر تمہیں اس لڑکی میں کوئی کٹ نظر آئے، کوئی فالٹ نظر آئے، داغ دھبے نظر آئے تو تم کپڑے کو نہیں اپناتے ہو. ایسے ہی لڑکی کو بھی مت اپنانا. کٹ والی لڑکی مت لینا، داغ دھبوں والی لڑکی مت لینا، جگہ جگہ کٹ والی لڑکی مت لینا. لیکن ذہنوں کے قریب کرتا چلا جاؤں. کپڑے میں کٹ کا مطلب تو یہ ہو گیا، کٹا کٹا کا مطلب ہوگا، داغ دھبے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. لیکن لڑکی میں مطلب کیا ہے، کٹ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کی انگلی کٹی ہو تو کیا ہم رشتہ نہ کریں؟ اس کے ہاتھ کی انگلی کٹی ہو تو کیا رشتہ نہ کریں؟ اس کے پاؤں کی انگلی کٹی ہو رشتہ نہ کٹے نہ کرے، یا کہیں داغ دبا رشتہ نہ کرے؟ نہیں، بلکہ پھر لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ سنو، لچھمیا پور کے غیور مسلمانوں، سیدھے سادے بولے بالے پیارے پیارے مسلمانوں، سنو، لچھمیا پور کے رہنے والوں، کٹ کا مطلب کیا ہے؟ کٹ کا مطلب یہ ہے، اگر مجھ سے پوچھو تو ہو سکتا کوئی کس میری بات پلٹ دے، حافظ مقصود سے پوچھے ہو سکتا کوئی پلٹ دے، نقیب اجلاس توصیف رضا نورانی سے پوچھے ہو سکتا کوئی پلٹ دے. پھر کس سے پوچھنا؟ پھر ہمیں اسلام سے پوچھنا. اے اسلام تو بتا لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا کہتا ہے. لڑکی میں کٹ کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی لڑکی جس کی آستین کٹی ہوئی ہو، بغیر آستین کا پہنتی ہو، اسلامی اعتبار سے کٹا ہے. گلا چرا پہنتی ہو، اسلامی اعتبار سے کٹا ہے. بال کٹاتی ہو، اسلامی اعتبار سے کٹا ہے. اگر فیشنیلے کپڑے پہنتی ہو، اسلامی اعتبار سے کٹا ہے. فلموں کے طور طریقے کو اپناتی ہو، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. بے شک حق ہے. سمجھ میں آ گئی اب رشتہ کیسا کرنا ہے. اس لیے قرآن نے لفظ لباس بیان فرمایا، مگر اللہ معاف فرمائے. آج یہاں بھی شادی ہے، کل کو تمہارے یہاں بھی ہوگی، پرسوں ان کے یہاں، پھر اور کسی کے. آزما لینا تم میری اس بات کو، دیکھ لینا. اگر 50 لڑکیاں ہوں گی نا تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. یہی ہے پردھان جی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. اور اچھا چھوٹی موٹی لڑکی کو چلو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرو، اب تو 40 سال کی ادھیڑ بھی پھٹر پھٹر کرتی پھر رہی ہے. صحیح بتا رہے ہو میں؟ 40 سال کی ادھیڑی ہو گئی بھائی، مشکل سے 80 سال ہو رہی ہے اس دور میں. 40 ہو گئے تو ادھیڑ ہوئی نہیں ہوئی، بوڑھی گھوڑی نہیں لگام. اس اللہ کی بندی نے سوچو، ارے بھائی تجھے کہاں کی توپ کی ماری جا رہی تھی؟ تو جو بالوں میں گمپھے نکالے پھر رہی ہے، قبر میں تیرے پاؤں لٹکنے جا رہا ہے. نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. کس نے فرمایا؟ نبی فرماتے اطلب العلم من الماضی للات، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو بچے کا کیا ہوگا؟ جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا
تم نے دیکھو گے اتنی بڑی بچی 6 سال کی 7 سال کی وہ بھی خوب لالی لگائے گھومتی ہوں گی. شادی میں دیکھ لینا کل کو چمٹیاں لگی ہوں گی, گمپھے نکلے ہوں گے, پینٹ جنس کی پہنے ہوگی, ٹاپ پہنے ہوگی, پورا جیسے نئی دلہن سنگار کرتی ہے وہ 7-8 سال کی بچی. اب ذرا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لچھمیا پور کے غیور سیدھے سادے بولے والے پیارے مسلمانوں, اتنا بتاؤ اس لڑکی نے خود میک اپ کیا ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے؟ بے شک جس کا ہاتھ ہے وہی اماں ٹما. ارے بولو کس کا ہاتھ ہے؟ اتنی بڑی لڑکی نے بندی خود لگا لی, اتنی بڑی لڑکی نے لالی خود لگا لی, اتنی بڑی لڑکی نے بال خود کٹا لیے. یہ سارے کا سارا کرشمہ ماں پہ جاتا ہے. یہ ماں مارکیٹ سے کپڑے خود خرید کے لا رہی ہے, ایسے ہی پہنا رہی ہے. اللہ اللہ ذرا سنو پیار سنو, یہ دولہا میاں کے پھوپھا ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سب نے مجھ سے ملاقاتیں کی ہیں نا, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ تھا معاملہ, روڈ ویز بنا پڑا تھا. میں تو آ جاؤ اور ملتے رہو, ملتے رہو. یہ سیا ٹھیری کے رہنے والے ہیں. اور ایڈریس بتاؤں کیا؟ اب زیادہ نہیں کہ کل کو تم پہنچ مت جائیے کہ بریانی کھلاؤ تمہارے سسرال سے آئے. اور آج کل آدمی اماں کی اتنی نہیں مانتا جتنی بیوی کی مانتا ہے. اب ان کا پتہ نہیں, ویسے اللہ خیر فرمائے. سنو اب بات کیا چل رہی تھی, بات یہی چل رہی تھی پیارو ذرا بتاؤ. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ماں تو تم دیکھنا بغیر دوپٹے کے کسی کا دوپٹہ ادھر ہوگا یہاں, اور اگر آ بھی جائے ادھر کو نا تو کلپ لگا لیتی ہے, کلپ چمٹیا آ سکتا ہے, گلا گھونٹ دیا جائے گا اس کا. یار پہلے کا ان بزرگوں سے پوچھو کتنا اچھا ماحول تھا. لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر ایمان بڑا مضبوط تھا. قرآن یاد زیادہ نہیں تھا, حدیثیں یاد نہیں تھی زیادہ, داستان یاد تھے. حالانکہ جھوٹے داستان بھی غلط ہے کہ ایک راجا تھا اور ایک رانی تھی, اسی میں راتیں گزار دی, پیال پہ پڑے ہی پڑے, سمجھے کھٹمل ہو گئے, کھٹمل ہو گئے, پیال میں کھجا رہے اور پڑا, داستان نہیں چھوڑ رہا, مگر پھر بھی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکتا تھا. پرانے لوگ میری بہنیں تھیں, اگر 4 مرد کھڑے ہوتے تھے نا تو عورتیں جا رہی ہیں تو فوراً رک جاتی تھی کہ گلی میں مرد کھڑے ہم نہیں جائیں گے, یا تو رک جاتی تھی یا پھر راستہ بدل کے جاتی تھی. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا, بیڑی, کتنا ادب تھا. ہمت نہیں تھی, اولاد اپنے باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتی تھی. کئی بچوں کے باپ ہو گئے مگر پھر بھی بیڑی نہیں پیتے تھے باپ کے سامنے ڈر کے مارے. کتنا ادب تھا. اور آج کون سکھائے گا؟ ابا کہہ رہا بیٹے سے پھکا ہو گیا کیا, لگاتا کیوں نہیں؟ اب کون سدھارے گا؟ سوچو. پہلے کی ماں ایسی تھی, اس کے سامنے بیٹی مجال نہیں, پانی بھرتی تھی, پانی مجال نہیں. اور جب مائی 40 سال کی مینڈک جیسی ٹانگے, سمجھے, اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو, وہی میک اپ کے مارے مری جا رہی ہے. اتنا میک اپ تو بچوں کو کیسے سدھارے گی؟ مگر پیارو نوجوانوں ایک بات بتاؤں یار, چلو ماں باپ بوڑھے ہو گئے, تم تو اس لائق ہو جاتے نا کہ تم تو اپنی بہن کے سر پہ آنچل لگ دیتے. تم تو اس لائق ہو جاتے نا, اس لائق ہو جاتے کہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل لگ دیتے. مگر کیسے رکھو گے آنچل؟ تم نے اپنا چہرہ دیکھا؟ کون بھائی اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ وہ جو ڈیجو پہ ناچنے والا نچکیا بھائی ہو.
کون بھائی رکھے گا اپنی بہن کے سر پہ آنچل؟ جو ڈانس پارٹی میں ان جوکروں کے ساتھ میں جوکری کرتا ہو؟ کون بھائی ہے جو اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ جو کانوں میں کنڈل، ناک میں نتھنیاں، گلے میں چین، ہاتھ میں چوڑی، کڑا، پورا پورا چھکا بنا ہوا. صحیح بتا رہے ہو نا؟ تالیاں بجانے والا اپنی بہن کے سر پہ سر پہ آنچل رکھے گا. ویسے ایک بات بتاؤں تمہارے مطلب کی، ان نوجوانوں نے حافظ مقصود صاحب عزت بچا لی. حضرت قبلہ کہتے کیوں نہیں عزت بچا لی آج کل کے نوجوانوں نے؟ پوچھو گے نہیں کیوں؟ میں بتاتا ہوں عزت کیسے بچائی ہے. لڑکیوں نے چوڑی اور کڑھے نکال کے پھینکے تو تم نے گرنے نہیں دیے، تم نے کیچ کر لیے. تم بولے ہم ہیں مرد، ہم پہنیں گے چوڑی، ہے نہیں؟ کتنی عزت بچائی ہے. موبائل پہ لوگ مجنوں اور بیچ روڈ پہ پلتھی مار کے ہلو عجیب بات ہے. اللہ اللہ اگر جلسوں میں کہہ دیا جاتا کہ کون کون غلام نبی کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے تو سارے لوگ 10-20 نعرہ لگا دیتے ہیں. پیاروں میں تمہیں غلام نبی کی زندگی تمہارے سامنے رکھ دوں، اگر اجازت ہو تو بولے تاریخی ورق رکھ دوں. نبی کے غلام کون ہوتے؟ نبی کے چاہنے والے کون ہوتے؟ اپنی بہنوں کے سر پہ آنچل رکھنے والے کون؟ ذرا سنو میرے نبی کا زمانہ اور ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی نے ان کی پیٹھ ٹوکی اور ٹوکنے کے بعد کا جاؤ فلا جگہ جا کر کے اس قلعے پہ ساری جماعتیں فیل ہو جاتی ہیں، مگر تم میرے غلام و نبی کے غلام ہو، جاؤ وہاں جا کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دو. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ میں کچھ جوان صحابہ چل دیتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں. اللہ اللہ وہاں قلعے پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے دیکھا کیوں آئے؟ کہا ہم یہاں اسلامی جھنڈا لہرانے آئے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت خالد بن ولید وہاں پر تھے. اتنے میں عیسائیوں کے 6 بڑے بڑے مولانا نکل کے آتے ہیں، 6 بڑے بڑے پادری نکل کے آتے ہیں. تمہاری زبان میں مفتی کہہ دیتا ہوں سمجھ لینا، سب سے بڑے جو تھے وہ 6 لوگ نکل کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں او بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں اور نبی کے غلام ہیں. اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ 6 کے 6 بولے بتاؤ تم میں سپہ سالار کون ہے؟ تمہارا رہنما کون ہے؟ سب نے حضرت خالد بن ولید کا نام لے دیا. دبلے پتلے تھے، کئی 2.5 اڈی کا آدمی کا 2.5 میں سمجھیے تلوار چلتی ہے تو بجلی کی طرح چمکتی ہے. کہا اچھا. وہ 6 کے 6 بولے سنو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ تلوار چلائیں، ہتھیار چلائیں، خوریزیاں کریں، تمہیں ماریں مریں، یہ کچھ نہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ السلام اللہ برکتیں فرمائے. یہ آرمی میں رہتے ہیں، کشمیر رہتے تھے، ابھی بریلی آ گئے. اللہ کا فضل ہے. اور ان کے بھی ایک خوشی کی بات یہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے بچے اگر پڑھیں گے، صبح صبح دوڑیں گے تو کوئی انجینئر ہوگا، سمجھے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی BMS کرے گا، کوئی MBBS کرے گا، کوئی PhD کرے گا، کوئی LLB کرے گا، کوئی PGC کرے گا. یہ سارے کورسز جب کریں گے نا، پڑھنے والا ہوگا تو کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ موبائلوں سے برباد مت ہو جائیے. خالد بن ولید سے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ ہم 6 لوگ وہ ہیں اگر اپنی قوم سے کہہ دیں تو ہماری قوم اپنی جان دے دے گی، گردن کٹا دے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی. مگر ہم نے سنا ہے تم بڑے پکے مسلمان ہو،
نبی کے غلام ہیں؟ بولے الحمدللہ۔ بولے ایسا کرو، تمہارا ایمان اگر اتنا مضبوط ہے نا تو تم ہمارے قلعے میں پیدل ہو کے، ہماری بازار میں ہو کے گزر کے چلے جانا۔ اگر تم صحیح و سالم گزر گئے، تمہارا ایمان نہیں ڈگمگایا، تمہاری غلامیت پہ داغ نہیں آیا، تو قلعہ تمہارے حوالے۔ حضرت خالد بن ولید نے منظوری لے لی، منظور کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ مسلمان شام کو قرآن پڑھ پڑھ کے کہنے لگے بھائی اتنا تو بتاؤ، یہ لوگ تو بڑے چال باز ہوتے ہیں، یہ لوگ تو بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں قلعے میں اندر ڈال کے پھر یہ لوگ ہم پہ حملہ کر دیں اور شہید کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اگر ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہوئی ہے تو ہم سے خوش قسمت کون ہوگا؟ بے شک۔ رات بھر یہ غلام نبی تلاوت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ اللہ تلاوت کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک تقریر چھوٹی سی کی اور کہا سنو اے لوگو، اب ہمارا امتحان ہوگا، ہم چلیں گے، مگر سنو جب ہم آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے تم چلنا، مگر تلواریں ہاتھ میں رکھنا، کچھ لوگ آگے کو دیکھنا، کچھ پیچھے کا خیال رکھنا، کچھ دائیں کا کچھ بائیں کا، اگر کہیں سے حملہ ہو جائے تو میری اجازت کا انتظار مت کرنا، تمہیں میں یہیں سے اجازت دے رہا ہوں، ٹوٹ پڑنا اور دکھا دینا ایمان والوں کی شجاعت کیا ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا میری اجازت کا انتظار مت کرنا، یہیں سے اجازت دے کر۔ جب سورج نکل آیا، ٹائم ہو گیا، حضرت خالد بن ولید گھوڑے پہ سوار ہے، صحابہ پیچھے پیچھے، گھوڑے پہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے گھوڑا اندر کو ڈال دیا۔ جیسے ہی قلعے میں گھوڑا کود آیا اور صحابہ بھی کود پڑے اپنے اپنا گھوڑا لے کر کے، ننگی تلواریں ہاتھ میں، خالد بن ولید نے گھوڑے کی لگام، گھوڑے کی رسی گھوڑے پہ رکھ دی، نیچے اتر گئے، تمام صحابہ نیچے اتر گئے، برابر برابر میں گھوڑے چل رہے، خالد بن ولید بھی تلوار ہاتھ میں اور مسلمان بھی تلوار ہاتھ میں، نبی کے غلام تلوار لے کے چل رہے، اگر کہیں سے تلوار آ جائے، کہیں سے نیزہ آ جائے، کہیں سے کچھ آ جائے تو ہم بھی کم نہیں ہے، حملہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے، پورا قلعہ پار کر دیا، مگر کہیں سے کوئی تلوار یا کوئی انسان کا بچہ دکھائی بھی نہیں دیا۔ لوگ اور چکر میں پڑ گئے کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ خالد بن ولید جب قلعے کے اس دروازے پہ پہنچے، کہا سنو صاحبو سنو، تم لوگ یہیں پہ رہنا، اب ہمیں بازار میں سے گزرنا ہے، مگر پہلے میں جائزہ لے کے آؤں، پہلے میں دیکھ کے آؤں، اگر سمجھ لو میری نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جائے تو سمجھ لو میری خالد کی تلوار چل گئی، تو تم بھی آ جانا، ورنہ میرے آنے کا انتظار کرنا، یہ مورچہ مت چھوڑنا۔ حضرت خالد بن ولید نے
سنے وہ نوجوان جو تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے ہیں، جو شادیوں میں اسی طرف کھڑے ہوتے ہیں جدھر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور میری بہنیں بھی، میری بچیاں بھی کچھ ایسی ہیں، وہ بھی دانت ادھر ہی پھاڑتے ہوئے ملیں گی، ادھر ہی گجراتے ہوئے ملیں گی جدھر لڑکے ملیں گے. کمیاں دونوں طرف. اور بعض تو اب میں کیا بولوں، کیا جملہ بولوں، اتنا بڑا لفنگا ہے، کتنا برا ذہن ہے اس نوجوان کا، کتنا بدتمیز انسان ہے وہ، کتنی بری ذہنیت ہے. اس سے گندی، نیچ، بری، گھٹیا سوچ ہو ہی نہیں سکتی. بتاؤں کیا، تمہارے یہاں کوئی نہ کوئی میلہ لگتا ہوگا، اس میلے میں بساط خانے کی دکانیں بھی ہوں گی، ہوتی ہیں نہیں؟ بولتے رہو. بساط خانے کی دکانوں میں عورتوں کا سامان ہوتا، مردوں کا؟ عورتوں کا. چٹیا بندے عورتوں کے، چوڑی کڑے عورتوں کے، گلے ناک کا عورتوں کا، ہاتھ پاؤں پازیب سب عورتوں کے، کریم پاؤڈر لالی وغیرہ وغیرہ چوڑی سب عورتوں کی. مگر تم دیکھ لینا 10-20 اچک کے لفنگے نیری گندی ذہنیت رکھنے والے بساط خانے کی دکان میں تمہیں ٹہلتے ہوئے مل جائیں گے. نہیں ملیں گے کیا؟ اور کون ملے گا؟ وہ جس کے گھٹنے پہ پینٹ پھٹوی ہوگی، جس کے کولوں پہ گوشت نہیں ہوگا، پینٹ نکلی جا رہی ہے، گالوں میں گڈھے، آنکھوں میں گڈھے، اور بال کھڑے ہیں جیسے سئی کے کانٹے، جیل لگانے میں مر گیا، اور چلیا تو چڈھے کی طرح ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور بنا میرا ہیرو ہے ہیرو. پرانے آدمیوں سے پوچھو، انہوں نے چنے کی روٹی کھائی ہے، گڑ سے کھائی ہے، باجرے کی روٹی کھائی ہے، جوار کی روٹی کھائی ہے، مکئی کی روٹی کھائی ہے، گیہوں کی روٹی کھائی ہے، چاول کی روٹی کھائی ہے، گڑ سے کھائی ہے، مٹھے سے کھائی ہے، دودھ سے کھائی ہے. مگر ان کی نیت اتنی اچھی تھی، یہ فولاد تھے فولاد. پہلے اتنی موٹر سائیکلیں کاریں واریں نہیں تھی، بیل گاڑی چلتی تھی. اگر بیل کہیں پہ جواب دے جاتے تھے، کہیں پھنس جاتی تھی گاڑی، تو یہی جو آج بوڑھے ہو گئے کاندھا لگا کے گاڑی نکال دیا کرتا تھا. اور آج کا یہ ہیرو، ریڈی میڈ ہیرو، اتار کا ہیرو، گالوں میں گڈ نہیں، مجنو کی طرح جھومتے جھل لیا، بال کر لیے رنگ برنگے، ایسا لگے گدھا چر گیا والوں کو پیچھے سے، اور بنا بڑا ہیرو. پرانا آدمی آج کے ہیرو کا تھپڑ مار دے تو 3 قلم آدھی کھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گے. شاید صاحب کہہ رہے کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کا مطلب تھا کیا ہی بات ہے، سمجھے؟ صحیح بتا رہے ہوں. پرانا آدمی تھپڑ مار دے تو 3 قلم آدھی کھائے گا، 3 اور 2 دن بوتلیں چڑھیں گے. یہ ہے ہیرو. کیوں؟ اس کی نیت گندی ہے، نیت. اس کی سوچ گندی ہے، سوچ. پہلے کا آدمی اگر ہندو لڑکی بھی پڑوس میں رہ رہی ہے تو وہ ہندو بھی کہتی تھی میری عزت محفوظ ہے، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے محلے میں رہتی ہوں. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے مگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ آنچ آنے نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لاٹھی لے کے اکیلا کھڑا ہو جاتا تھا کوئی گاؤں کی لڑکی کو، چاہے ہندو کیوں نہ، بھیجتا نہیں تھا نا، تو گاؤں پہنچ جا، بھیجے گا کیسے نہیں. لاٹھیوں کی سچی لڑائی تھی، سچی. اور اب پتہ ہی نہیں چلتا دوست کون ہے دشمن. گجرا گیا پیچھے کر رہا برائی، پتہ نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن.
ایک آدمی کا فون آیا، بولے حضور سید صاحب میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، تجھے کون سی خوشی ہے بھائی؟ تو بولا اب کچھ رہے ہی نہیں، بیوی بھی بھاگ گئی بچوں کو لے کر کے۔ میں نے کہا کیوں ہوا کیا، بات بتا۔ بولا حضور 4 بیگھے زمین تھی میری، اچھا خاصا کما رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، کھا رہا تھا، 4 بیگھے، بیوی بھی تھی، 4 بچے تھے۔ میں نے کہا اچھا۔ بولے پھر؟ بولے گاؤں والوں نے چڑھا دیا کہ تو پردھان بن جا۔ الیکشن لڑے ہو، بولے میری 4 بیگھے زمین سموسوں میں کھا گئے سب۔ 4 بیگھے زمین سموسوں میں کھا گئے اس کی۔ گاؤں کے بھی کم نہیں ہے، سموسے کھا گا ادھر کے، ووٹ دے گا ادھر۔ آنکڑے لائے آنکڑے۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور بازار کی طرف کو چلے۔ جیسے ہی بازار پہنچے، پیارو سنو، جو لپنگے گھومنے والے وہ سن لینا، سن لینا۔ جیسے ہی بازار میں گئے، وہاں پر جا کر کے دیکھا تو وہاں پر لڑکیاں فیش نیلے کپڑے پہنے ہوئے، آدھی آدھی ننگی، بال کھڑے تھے، کسی کے گھمپے تھے، کسی کا کھوٹا کھڑا تھا چٹیا کی جگہ، کسی کی آدھی چٹیا آگے اور آدھی پیچھے، کسی کے بال کٹے ہوئے، کسی کی آستین نہیں۔ ان لڑکیوں کو فیشن کرا کے کھڑا کر دیا تھا اور انہیں قسم دے دی تھی تم نے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بہکا دیا، تم نے بڑے بڑے متقیوں کو بہکا دیا، مگر یہ مسلمان ہیں بہت مضبوط والے، بہت مضبوط ایمان والے، آج تمہیں انہیں بہکانا ہے، بھلے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی بھی حد سے گزرنا پڑے۔ لڑکیوں کو قسم دے دی گئی، جیت اور ہار تمہارے اوپر ہے۔ ان لڑکیوں کے علاوہ پوری بازار خالی کر دی۔ اب لڑکیاں انتظار میں کھڑی تھی، ہمیں تو اچھا دیکھ کے پھسل جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب گندا پن دیکھا، فوراً گھوڑے کو ایڑ ماری اور واپس آ کے صحابہ میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا بات ہے؟ خالد بن ولید کا بیان سنو۔ وہ کہتے ہیں کچھ جنگ ایسی ہوتی ہے جو تلوار سے جیتی جاتی ہے، کوئی جنگ ہتھیار سے جیتی جاتی، کوئی جنگ شجاعت بہادری سے جیتی جاتی، کوئی جنگ داؤ پیچ سے جیتی جاتی، کوئی جنگ ہوشیاری سے جیتی جاتی ہے، مگر آج کی جنگ نبی کے کردار سے جیتی جائے گی، کریکٹر سے جیتی جائے گی، اخلاق سے دیکھی جائے گی۔ بولے مطلب؟ بولے ایسے ایسے لڑکیاں کھڑی ہیں، مگر تم دکھا دینا، بتا دینا، جو مسلمان ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہوا گزرتا چلا جاتا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غصے میں بولی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہارا کیا، ہاں لچھمیاں پور کے غیور مسلمانوں کا جب پیار اتنا کر رہا ہے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا اور نبی کو جان والا نبی پر جان دے دے گا۔ اللہ برکت فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا سنو، آج دکھا دینا ہے۔ ان لڑکیوں نے قسم کھا لیے، مگر تم غلام نبی نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھو گے، تمہیں ان حسیناؤں کا چہرہ نہیں بلکہ روئے یار نظر میں رہے۔ نبی
نبی کا چہرہ نظر میں رہے، اعلی حضرت کیا بولے، عظیم البرکت کیا بولے، رفیع الدرجت کیا بولے، وہ کمال حسن حضور ہے. کیا بات ہے. پیار سے بولے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خالد بن ولید بولے آج دکھا دو نبی کے غلام کیا ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں اپنے گریبانوں میں جھانکنا، وہ نبی کے غلام تھے اور ہم بھی نبی کے غلام ہیں، کتنا بڑا فرق ہے. تم زبردستی ادھر ہی کھڑے ہو جدھر تیری میری بہن بیٹیوں پہ نظر پڑے، اور وہ نبی کے غلام چلے. خالد بن ولید بولے آگے آگے میں چلوں گا، پیچھے پیچھے تم. ان لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، نظریں نیچے کر رہا ہے. کون نبی کا چہرہ تصور میں ہے، نبی کی زلف تصور میں ہے، نبی کے ہاتھ تصور میں ہے. اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ان بازار میں جب پہنچے ان لڑکیوں نے دیکھا اب مسلمان آ رہے ہیں. انہوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے چوڑیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے پازیب زیبری اپنی جھنکار سنانا شروع کر دی. اللہ اللہ جیسے آج لڑکیاں اٹھلاتی ہیں، آج لڑکیاں کجراتی ہیں. میری بہنیں توبہ کر کے جائے ذرا سنے، وہ لڑکیاں ایمان لوٹنے والی تھی آج اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے. میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر بد لفظوں میں بولوں گا سمجھ لینا. ان لڑکیوں نے اتنا گندا ناچ ناچا، اپنے سینے کے کپڑے ہٹا دیے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لوندگی کر رہی تھی، ایک دوسرے سے بدتمیزی کر رہی تھی، ایک دوسرے کو ڈھکیل رہی تھی. اور آگے نہیں بول سکتا، سمجھ جانا کیا نہیں کیا ہوگا. مگر مسلمان سبحان اللہ بولو، نبی کے غلام ان کی طرف کو نہیں دیکھ رہے تھے، نظریں نیچی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، عصمت اسلام، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین لچھمیاں پور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت. سبحان اللہ. یہ نبی کے غلام تھے یار. آج ہم لڑکیوں نے دیکھا، رے ہمیں تو دیکھ کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار پھسل جاتے. ہمارے فیشن کے سامنے کون ٹکے؟ ان سے جب نہیں رہا گیا، کہو جانے والو یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے کیا؟ ارے کہا خوبصورتی کی بات کر رہی ہو، تمہاری نظروں میں ہم سے زیادہ کوئی حسین چھایا ہوا ہے کیا؟ تو نیچی نظریں کر کے بولے ہماری نظروں میں وہ چھایا ہوا ہے جس کے جوتوں میں حسن کی خیرات بٹتی ہے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. اب پھر مجھے اعلی حضرت یاد آ گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے، سب چمک سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا
नबी ये बोले सुनो हम उस आका के दीवाने हैं जिसके सामने खूबसूरती आके कदम तोड़ देती है। हम उस आका के दीवाने हैं, उन जैसा दुनिया में कोई बना ही नहीं है, तभी तो वो उन जैसा कोई दुनिया में बना ही नहीं है। सब कुछ बना तो उन्हीं के सदक़े में बना, तभी तो बरेली के इमाम बोलते हैं जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुलीनो चुला तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इन्होंने ये मोहम्मद नबी साहब ने बेटे की शादी में प्रोग्राम करके साबित कर दिया निकाह नबी की सुन्नत है। तो जिस आका की सुन्नत निकाह हो तो हम काय को शैतानों का जिक्र करें, हम तो प्रोग्राम करके अपने आका का जिक्र कराएंगे। बेशक। और एक बात बताऊं काम की, जब अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है ना तो आका खुद तशरीफ भी लाते हैं। और जहां पे कोई डांस पार्टी आती है और नाचने वाली वो नचनियां आती हैं तो वहां पे रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते, तो रसूलुल्लाह कहां से आएंगे? वहां पे शैतान आते हैं। तो अब बताओ जिसके घर प्रोग्राम हो वहां पर अल्लाह के रसूल आए तो इनके मेहमान कौन हुए? अल्लाह के रसूल। और उनके मेहमान कौन हुए? शैतान। तो वो प्रोग्राम अच्छा हुआ या ये प्रोग्राम अच्छा हुआ? जिसके यहां अल्लाह के रसूल आ जाए। असल में एक मर्तबा हुआ यूं, बड़े पीर साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गौसे पाक का नाम सुना ना बड़े पीर साहब का। और औरतें खूब नियाज दिलाती और दिलाना भी चाहिए, समझे। मगर औरत को तो छोड़ो, औरत तो अगर जहां झूठा मजार भी है ना तो हुआ भी खाली मूली फूं फूं मार रही है बालों का झटके। तौबा तौबा। और अब तो बड़ी मुसीबत है। पहले ये औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब मियाँ इनके ऊपर आ रहा है। अल्लाह वहां पर इतना लट फेरो अगर किसी पे मियाँ आ जाए बढ़िया वाला है। अच्छा अब मियाँ भी बहुत पैदा हो रहे हैं। अल्लाह मां फरमाए, समझे। नमाज पढ़ मालूम है ना उनको कि कहां से आमदनी हो रही है। एक साहब बोले ना, क्या बोले? बोले हुजूर 3 साल से ढूंढ रहे हूं, आज मिले हो। मैंने कहा क्यों? मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? बोले मेरी बीवी पे कई लाख जिन्नात थे, तो वो तो मेरे गांव के मियाओं ने जला दिए, बस एक जिन्नात बड़ा वाला रह गया है। और वो ये कह रहा कि अगर कोई सैयद मिलेगा वही जला पाएगा। तो मैंने कहा तेरी बीवी है या फैक्ट्री है? अबे एक जिन का झटका झलेगा नहीं, कई लाख को पाले फिर रही है। निरे झूठे मियां, निरे जो सच्चे हैं वो तो सच्चे हैं, खैर उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे हैं। मगर जो झूठे, निरे झूठे, ऐसा कारनामा बता दे। मैंने क्या वो तेरे गांव के मियाँ नहीं है, मियाओ है, मियाओ। खा जाएंगे, खा। समझे? ऐसे ऐसे इत्तेकाद, ऐसे इत्तेकाद। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं, हजरत एक का फोन है, बोले हुजूर बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? तो बोले मेरे घर पे जिन्नात लग गए। मैंने कहा क्यों, क्या कर रहे हैं? तो बोला पता नहीं हुजूर, जिन्नात पैसे ले जाते हैं निकाल के। मैंने कहा क्या मतलब? बोले पैसे ले जा। कभी 500 गायब है, कभी 100 गायब है, कभी 200 गायब है, कभी कई हजार रुपए गायब। मैं दुखी हो गया हूं, इतना कमाता नहीं इतना गायब। मैंने कहा यार जिन्नात को तो गाड़ी भी नहीं खरीदनी, जिन्नात को शादी भी नहीं करनी ऐसे ही, और जिन्नात को कोई प्लॉट भी नहीं खरीदना, जिन्नात को कपड़े भी नहीं खरीदने, जिन्नात को कौरमा रोटी भी नहीं खाना जो तुम गन्ने में गिरा लेते हो। समझे? बंद करो गाना करो। बहरहाल जिन्नात को ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, मिठाई नहीं, हलवा पराठा नहीं, कुछ भी नहीं। तो जिन्नात पैसे का करेगा क्या?
وہ تو گیا آ گیا، جنات کرے گا کیا؟ تو بولا حضور بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایک عمل ہے اور 40 دن کا ہے۔ میں نے سوچا چلو اسی بہانے نماز ہی ہو جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا 40 دن تک جماعت سے تجھے نماز پڑھنی پڑے گی، اور ہر نماز کے بعد تجھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ تو بولا ٹھیک ہے حضور، بہت دکھی ہوں۔ اور میں نے کہا شرط تو سن لے، کیا ہے؟ بولے کیا؟ میں نے کہا بیوی کو میکے چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے معلوم تھا جن نہیں ہے، جنات نہیں رہ رہی گھر میں۔ میں نے کہا بیوی کو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تو بولا ٹھیک ہے حضور۔ بیوی سے بولا جا کے اب تم میکے رہ لو، ہمیں ذرا وظیفہ پڑھنا جنات بھگانے کا۔ بیوی منہ کر کے بولی تیرا باپ بھی نہیں بھگا پائے گا۔ اسے معلوم تھا میں ہی ہوں۔ تو کہا وظیفہ کیسے بتا سید صاحب نے؟ بولے کوئی بھی بتا لے۔ بولے ٹھیک ہے۔ بیوی چلی گئی، یہ پڑھتا رہا نماز ہے۔ بڑا شوق ہو گیا بیچارہ، 40 دن میں عادت تو بنی نماز پڑھنے کی، بڑا شوق ہو گیا۔ میں تو بھول گیا۔ 40ویں دن کے بعد ایک دن بات ہونا، بولے حضور جنات بھاگ گئے۔ میں نے کیا مطلب؟ بولے وہی جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ میں نے کہا ہاں، تو مجھے یاد آ گیا۔ بولے وہ بھاگ گئے، میں پیسے ٹانگ رہے ہوں جنات نے۔ میں نے کہا بھاگے نہیں ہے بیٹا، آ جائیں گے۔ بولے آ جائیں گے۔ میں نے کہا جنات نہیں ہے، جناتنی تھی، میکے گئی ہے میکے۔ میں نے ساری بات بتا دی، اور بتانے کے بعد بولے اچھا حضور یہ بات تھی۔ بولے بس اب آگے کا علاج میں خود کر لوں گا۔ وہ بھی تم جیسا ہی تھا، بولا آگے کا علاج خود کر لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیے۔ بیوی کو گیا، بڑا تیل ڈالنے سے بولے چلو جنات بھاگ گئے۔ بیوی بولی اجی سنو تو، یہ جنات دھوکہ بہت دیتے ہیں، پھر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں میل تھا۔ بولی آ جاتے ہیں تو دل میں یہ بولا آج دیکھ لوں گا کتنے آئیں گے۔ شام کو یہ لیٹنے سے پہلے قرارے ادھار لا کے 4000 روپے گل گل کے جیب میں رکھ کے سو گیا۔ بیوی نے اسی رات میں 700 مار دیے۔ 700 جب مارے، صبح کلی بعد میں کری اس نے، منہ بعد میں دھویا۔ پہلے نوٹ جا کر کے گنو تو 700 کم تھے۔ موٹا والا لٹھ لایا، بیوی کو اتنا مارا۔ بولا کم بخت، تجھے معلوم ہے عشاء میں 17 رکعتیں کتنی کرنی پڑ جاتی ہے؟ کم بخت برباد ہے تو نے، مجھے کیا پتا تو ہی کر رہی ہے گھوٹالا مانگ۔ اتنا مارا توڑ پھوڑ کے بڑا خوش ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل سے فون کرا، بولے حضور ہو گیا علاج۔ میں نے کہا بولا ہاسپٹل میں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے جنات نہیں کو لایا ہوں توڑ پھوڑ کے۔ میں نے کہا یار اچھا ہوا تو نے میرا نام لیا، ورنہ مجھے پھنسوا دیتا تھا۔ تو بتاؤ ایسی بھی عورتیں اتنے ڈھچوکلے مارتی ہیں، کہتی ہیں یہ میاں بہت پہنچا ہوا، یہ بہت پہنچا ہوا۔ یہ عورتیں زیادہ گڑبڑا رہی ہے۔ یاد رکھو اگر جو میاں پاؤں عورتوں سے دبائے، جو عورتوں کو بے پردہ دیکھے، جو نمازیں نہ پڑھے، شریعت کے خلاف رہے، میں دعویٰ کرتا ہوں وہ میاں نہیں ہے، وہ جادو کرے یا شیطان ہے یا سفلی کرے، وہ میاں نہیں ہے بلکہ وہ میاں ہے۔ ایسے سے اپنی بیٹیاں بھی بچاؤ اور اپنے گھر کی بچیاں بھی بچاؤ۔ بے شک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا تم لوگ حضرت اتنے سیدھے ہیں، اتنے سیدھے سادے بول، مگر اب نہیں کہوں گا سیدھا، تم بھی مطلبی ہو۔ بتاؤ کیوں؟ بتاؤ آگے سب میں بتاؤ کیوں؟ تمہیں بھی معلوم ہے جو نماز نہ پڑھے وہ میاں ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں بھی معلوم ہے جو عورتوں نے پاؤں دباتے دباتے پل پلے کر دیے وہ میاں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تم نے بہت دنوں سے ایک میاں پڑھا تھا راجستھان میں، پوری لاش۔ مجھے کیا پتا، لوگ بولے مرید ہے، بولے آپ بھی سید صاحب ہیں، ہمارے بھی سرکار بلا رہے ہیں ہمارے۔ میں نے کہا کون ہے تمہارا سرکار؟ پہلے بتا تو دو بھائی۔ وہ جب جا کے دیکھا انہوں نے تعریف کری تو بھینس پڑی تھی جیسے بالکل لاش، پیٹ لیٹا تو ادھر پڑا، سمجھے؟ تو 2 عورتیں پیٹ دبا رہی ہیں، 2 عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، 2 ہاتھ۔ پہلے تو میں نے کہا چل نکلو تم، جلدی نکلو یہاں سے، عورتوں کو ہٹایا۔ میں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟
تو بولی ابا آئے ہیں ہمارے من، ابا سے نکاح بھی جائز ہے، کرے گی اپنے سگے ابا سے نکاح؟ مریدہ کا پیر سے نکاح جائز ہے، نکاح۔ اگر کوئی پیر کسی مریدہ سے نکاح کرنا چاہے اور رضامندی ہو جائے دونوں طرف سے تو نکاح شریعت میں جائز ہے۔ اور باپ کا بیٹی سے جائز ہوگا کیا؟ شریعت مصطفیٰ میں مریدہ سے پیر کا پردہ ہے، پردہ، ورنہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی اس پیر کی بھی اور مریدہ کی بھی۔ یہ شریعت مصطفیٰ، ساری میاں گیری نکل کے رہ جائے گی قبر میں۔ تو میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، ہاتھ دباتے دباتے، پاؤں دباتے دباتے بہت دنوں کے اپنی بہنوں سے کہوں گا اب مل کے اس میاں کا گلا ہی دبا دو، جو کام تمام ہو جائے۔ بہت بدنامی ہو رہی ہے اب، بہت زیادہ۔ ان ڈھچوکلوں نے اصلیوں کو بھی بدنام کر دیا، اصلیوں کو، جو اصلی ہیں جو اچھے ہیں ان کو بھی بدنام کر دیا ان ڈھچوکلوں نے۔ لیکن اب میں جو بتا رہا تھا وہ سنو، میں کہہ رہا تھا تم مطلب ہی کیوں ہو، برا لگا ہوگا لیکن صاف کر دوں، اس لیے تمہیں بھی معلوم ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے مگر پھر بھی لگے پھر رہے ہو، 10 انگوٹھیاں پہنے پھر رہے ہو، پھر بھی لگے پھر رہے ہو، نمازیں نہیں پڑھتا پھر بھی لگے پھر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے جو نمازیں نہ پڑھے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، مگر تمہارا مطلب یہ ہے یہ پیر جائے میاں جائے بھاڑ چولہے میں مجھے ایسا تعویذ دے دے کہ میرا کام ہو جائے، یہی تو مطلب ہے۔ تو مطلب ہی ہوئے نہیں ہوئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن تم سیدھے سادے بولے بالے اس لیے ہو، تم کہاں بہک جاتے ہو۔ سنو، تم نے دیکھا گئے میاں کے پاس، میاں ہمیں بریانی کھانی ہے، بریانی۔ میاں بولے بیٹے کوئی ہوٹل تھوڑی ہے، بولے میاں ہم کچھ نہیں کھائیں گے منگاؤ۔ تو بولے اچھا، بولے چل وہ بھگونا دھو۔ سب کے سامنے بھگونا دھل لیا، میاں نے اپنا کپڑا دیا، بولے لے ڈھک دے۔ ہاتھ اٹھائے کھولا تو بھبکتی ہوئی بریانی نکلی، گرم گرم بریانی۔ اب 8-10 جتنے بھی تھے نا سب لٹو، ارے میاں تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت کراماتی میاں بھائی، بولو ہے نہیں ایسا؟ اب جنہوں نے یہ بات دیکھی، میں کتنے ہی کہوں تو تم مانو گے، کہو گے بھیا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے کرامت دیکھی ہے، میاں کی کرامت، اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ کسی نے کہا میاں ہم مٹھائی کھائیں گے، اس نے مٹھائی منگا دی۔ کسی نے بتا دیا تمہارے گھر میں یہ ہے، اس میاں کو گھستے ہی تمہارے گھر کے جناتوں کی خوشبو آ جاتی ہے، خوشبو اور بدبو بستر میں پھیلا رہا تو اسے بدبو نہیں آ رہی ہے، اتنا ڈرا رہا ہے تمہیں۔ بولے تم رہ کیسے رہو اس گھر میں، تمہارے گھر میں تو مجھے جنات دکھائی دے رہا ہے۔ جنات نہیں دکھائی دے رہا ہے، کرارے کرارے نوٹ دکھائی دے رہا ہے، سمجھے؟ لیکن سنو، یہ ساری اب کرامتیں ہو گئی۔ بولو ایسی کرامتیں پہنچو گے ہے نہیں؟ میں تمہیں 2-4 کرامتیں بتا دوں۔ پہلے تم نے لوگ دیکھے ہوں گے، کون وہ جو ڈگڈگی بجا کے بندر لے کے تماشا کرنے آتے تھے، وہ جو بین بجاتے ہوئے پوں پوں سانپ کے لہرے دیتے ہوئے آتے تھے، وہ جو چھوٹی چھوٹی ہڈی گڈی لے کے چوراہوں پہ وہ تماشا کرتے تھے، تو ان کے پاس کتنا بڑے کرامتیں تھی۔ کسی کا کان پکڑا، بولے نکال، 1 روپے کے 2 بنا دیے، کرامت۔ تم نے نہیں دیکھا کیا؟ کسی نے مٹھائی برسا دی، تم نے نہیں دیکھا کیا؟ کسی نے منہ سے کاغذ نکال دیا، نکالتا چلا جا رہا ہے، نکالتا چلا رہا ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ سائیکل چلانے والا بالوں سے ٹرک کھینچ لیا، تو ٹریکٹر تم نے نہیں دیکھا؟ سینے میں پتھر توڑوا رہا، تم نے نہیں دیکھا؟ قبر میں 3 دن بند ہے، لے جاتے منکر نکیر اور آگے کو وہ بند ہے، بند۔ تم نے نہیں دیکھا کتنی کرامتیں، یہاں تک کہ لڑکی کو لٹا کے اس کی گردن بھی کاٹ دیتے ہیں، پھر اسے زندہ بھی کر رہا۔ غوث پاک والا کا مردے کو زندہ کرنا تم نے نہیں دیکھا؟ والا اس نے پٹریا میں روپیہ ڈالا، اس سے بولا نکال لو، اس نے نکالا، ارے بولے کیا؟ بولے اس میں سانپ ہے، بنا دیا سانپ روپے کا۔ دیکھا تم نے؟ پٹریا کے نیچے کبوتر بند کیا، جب دیکھا تو ہڈی گڈی نکلی، تم نے دیکھا ہوگا۔ کتنی کرامتیں تم نے دیکھی، ناک پکڑا، بولے نکال، روپیہ نکال دیا،
मोदी जी कितने ही नोट बंद करा दे, इसका एटीएम बंद होता क्या? घर में बैठे बैठे बना तो निकाल 500 का, निकाल 2000 का, निकाल 100 का, निकाल 50 का। नाक तितरी एटीएम मशीन थी। हंसने की बात नहीं, देखो सोचो कितना बड़ा मियां था वो, कितना बड़ा वली, तो तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? जब पैसे अंतर मंतर झंतर जो भी कर निकाल, पैसा मौजूद, फिर गायब कर दिया, फिर मौजूद। जब इतना बनाने वाला था, बाद में कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहा था? घर बैठे बना लेता। तो प्यार जरा समझो मेरी इन बातों को। तुम उस बिरयानी पे मारे गए, तुम्हें भी मालूम था ये वली नहीं है, करामत नहीं है, बल्कि ये जादू की लाग है। ये जादूगर है, सिफलीगर है, शोबदेबाज है, नजरबंदी है, हाथ की सफाई है, नजर का धोखा है। ये सारी चीजें तुम्हें दिखाता तो, मगर तमाशा खेल समझ के तुम देखते थे, फिर हट जाते थे। सर्कस में देख लो, जब जादू दिखाने पे आता है, उसको बकस में बंद कर दो, बाहर खड़ा है। कितना बड़ा मियां था ये, तो तुम इनके मुरीद क्यों नहीं हुए? सुनो, तुम इनके मुरीद इसलिए नहीं होते थे, तुम भी जानते थे ये कोई मियां नहीं है, ये जादूगर है, सिवलीगर है। लोगों, मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, सुनो, आज भी कुछ मियां ऐसे ही निकल के आए हैं जो जादू सीख के नजरबंदी है, सिवलीगर है, हाथ की सफाई है, लोगों को झूठ से बेकार है, नजरबंदी करके आए हैं। उनके चक्कर में अपनी बहन बेटी का हाथ मत दे देना, अपने घर की इज्जत नीलाम मत कर देना, उनके चक्कर में मत आ जाना। अब तुम्हें पहचान कैसे चलेगी असली मियां कौन है, नकली कौन है? मैं पहचान भी तुम्हें बता के जाऊंगा। अगर जो असली होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, जो असली होगा अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। और जो नकली होगा वो शरीयत के खिलाफ होगा। अब मैं कह करके जाऊंगा, याद रखो, अगर जो नकली हो हवा में उड़े, पानी पे चले, आग में तैरे, मेरा दावा है वो मियां नहीं हो सकता। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या नमन नजरबंदी वाला है, या शोबदेबाज है, या हाथ की सफाई है। अपने आप को भी बचाओ, अपने ईमान को भी बचाओ, इनसे बच के रहो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुस्तफा पर अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अच्छा, मुझे पता नहीं तुम्हारे गांव के हालात क्या, मैं तो एक जर्नली जो देख रहा हूं आजकल जो ज्यादा चिल्ल है, मैं तो उसी पे बोल रहा हूं। मेरा मकसद ये है हर आदमी को सुधार आ जाना चाहिए। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ के क्या हालात चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के कहां कहां हम लोग मारे जा रहे हैं, कहां कहां हम लोग बदनाम हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, उन चीजों को उठा करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं और उसको साबित कर रहा हूं। मेरा मतलब है इस्लाह। मेरा मतलब क्या बोलो? अच्छा, मेरी तकरीर ना कुछ मुजाहिरों को बड़ी बुरी लगती है मुजाहिरों को, लेकिन उन मुजाहिरों को जो बिल्कुल अंदर से खोखले, जिनके अंदर शैतानियत भरी पड़ी है। अगर रूहानियत होगी तो एक एक बात दिल पे चुभती हुई नजर आएगी, एक एक बात चुभती हुई नजर आएगी। मगर क्या करें प्यारो, हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतना गंदा नाच नाचा जा रहा है, अल्लाह माफ। अब देखिए, अभी बड़ी तेजी सुन रहा है, इस पे तवज्जो दे, इसको कैमरे वाले जरूर सुने।
اس پہ توجہ دے. کیا کیا ابھی چل رہا کہ صاحب ہمارے گھر قرآن میں بال نکلنے ہیں. بال کیا نکلنا ہے؟ تمہارے یہاں بھی چل جائے گا؟ چلا تھا. اچھا پہلے دنوں میں چلی تھی وہ چٹیا کاٹنے والی. چٹیا کاٹنے والی ادھر بھی چلی تھی. بڑھیا سے بڑھیا دوپٹہ اوڑے پھر رہی تھی ڈر کے مارے. چھوٹی چھوٹی بچی بھی لپیٹے پھر رہی. چٹیا کاٹ رہا تھا. چٹیا کٹنا جا چھنچی. صحیح بتا. تو ہم سے کہے حضور آ جائیے تھوڑا قدم رکھ دیو دعا کر دیو. میں نے کہا اگر مجھے ملتی نا وہ چٹیا کاٹنے والی تو میں یہ کہتا 2-4 مہینے اور گھوم لے. معلوم ہے کیوں؟ معلوم 50 سال سے مولوی تقریر کر رہے ہیں, ہم لوگ تقریر کر رہے ہیں, ہم تو بڑے بڑے تقریر کر رہے ہیں. دیکھو پردے میں آ جاؤ, دوپٹہ اوڑھ کرو, پورا ایک نے سن کے نہ دی. وہ 1 مہینہ گھومیے بڑھیا سے بڑھیا چٹیا لپیٹے کر رہی تھی. 1 مہینے سے ادھر 1 مہینے میں حالت خراب کر دی تھی. اب چل رہا قرآن پاک میں بال رکھے جا رہے ہیں. کیا رکھے جا رہے ہیں؟ بولے صاحب بال نکلا ہے. گاؤں میں پوچھا کسی نے تو میاں نے کہہ دیا ایسا کرو جو بال نکلا اس کو پانی میں بھگو کر کے پورا گھر اس کا پانی پیو. ارے وہ بیچارہ پورا گھر پانی پی رہا. محلے کو پتا چلا عورتیں ڈبی اور گلاس لے کے پہنچ گئی. ہمارے بھی ذرا بال بھی ہو گئے پانی سے. تو کیا ایمان رہ گیا؟ ہم کتنے کمزور ہو گئے. اللہ کے بندے قرآن کی صفائی کرنا چاہیے, قرآن صاف رکھنا چاہیے. پہلے تو تجھے یہ سوچنا چاہیے جو میری پڑھنے والی چیز ہے اس میں بال آیا ہی کیسے. اچھا یہ بال تم کس کا مان رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاذ اللہ. حضور کے بال کی یہ تاثیر ہے. اگر بال ہو تو اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو حرکت کرتا ہے. درود شریف پڑھو تو حرکت کرتا ہے. حضور کا بال بڑھتا ہے. اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور حیات ہے. الحمدللہ. اللہ اللہ یہ جو عورتیں اس پہ آ گئی کہ بال قرآن میں نکل, ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا صبح میں قرآن پڑھو, شام میں قرآن پڑھو, قرآن کو صاف ستھرا رکھو. اگر تمہاری چائے میں بال ہو چائے نہیں پیتے ہو, کھانے میں بال ہو کھانا نہیں کھاتے ہو, تمہارے کھانے میں بال نہیں آتا پینے میں بال نہیں آتا, تو پھر اللہ کے کلام میں بال کیسے آ گئے؟ تیری کمی ہے کمی ہے. او میری بہن قرآن پاک کو صاف ستھرا رکھ اور روزانہ تلاوت کر. اگر کہیں سے بال آ بھی جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بے شک کوئی حقیقت نہیں. اب چاہے ایک سوال کا جواب اور دوں گا. مجھ سے ایک جگہ پوچھ لیا گیا تھا, بولے حضور ٹھیک ہے آپ کی سب باتیں صحیح ہیں, تقریر ہم سنتے بہت, یوٹیوب پہ بھی سنتے, مگر ایک بات بتائیں حضور اگر ان عورتوں پہ کچھ نہیں ہے تو یہ پھر پیشی کھیل کیوں رہی ہے, یہ کود کیوں رہی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤں, تم لوگ کرکٹ کھیلتے ہوگے, تم لوگ والی بال کھیلتے ہوگے, فٹ بال کھیلتے ہوگے, کبڈی کھیلتے. کبڈی تم کہاں کھیلو, تمہیں ویسے چکر آ رہا. کبڈی یہ لوگ کھیلتے تھے, یہ پرانے لوگ ہیں, انہیں فرصت تھی. تمہیں فرصت ہوگی ایک ادھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے باتیں کرے, ہیلو کیا کھا لیا, توبہ توبہ, کیا پی لیا, کیا گھونٹوں میں پانی پیا, ڈوب کے نہیں مرا گیا. پتہ ہی نہیں دنیا میں موٹر سائیکل پی کیا پی لیا, ارے بچ مر جائے گا. اس چکر میں پڑا یہ موبائل پہ. مگر تم بھی کم نہیں ہو. لڑکوں پہ موبائل کم ہے, لڑکیوں پہ اور زیادہ. صحیح بتا رہے ہیں. لڑکیوں کے تو ٹرک چل رہے ہیں, بسیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز چل رہے ہیں, سمجھے, ٹرینیں چل رہی ہیں, ان کی کاروبار چل رہے ہیں, کارخانے چل رہے ہیں. موبائل کے بغیر سب ٹھپ ہو جائیں گے, پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. اس لیے بیٹی کو موبائل دے دیا. تم جانتے ہو ہماری بیٹی پہ موبائل ہے تو کہاں بات کرے گی, ہماری بہن پہ موبائل ہے کہاں بات کرے گی. موبائل ہوتا ہی بات کرنے کے لیے.
فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی، واٹس ایپ چلائے گی کہاں، یوٹیوب کھولو تو سب سے گندی گندی چیزیں پہلے وہی رکھی ہوتی ہیں. اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے. جس کی اگر میری بہن کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، اس کا شوہر کہیں ہے اور وہ اس نے دیا تو الحمدللہ، اس کے شوہر سے بات کرنا جائز ہے، بات کرے. مگر آج مشکل سے، میری تمہیں یہ بات بری لگی کہ سید صاحب کیا کہہ رہے، اگر گاؤں میں 100 لڑکے 100 لڑکیاں، تم مانو یا مت مانو، میرا جائزہ یہی ہے، میرا سروے یہی ہے، اگر 100 لڑکے لڑکیاں تو مشکل سے 10 لڑکے ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ہو، ورنہ 90 کے 90 بات کرتے. پہلے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اب اپنے کورس کی کتابیں اتنی اچھی کتابیں نہیں رکھ رہی ہے جتنا سب سے پہلے موبائل رکھ رہی ہے. موبائل رکھ رہی ہے سب سے پہلے. 90 کے 90. تم بڑے بڑے شہروں میں دیکھو، ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے، مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے آپس میں گند مچا کے رکھ دیے گند. اور یہ نوجوان کیا سوچتا ہے نا، اس کی کسی لڑکی سے بات ہونے لگی، بس ماں کو بھی بھول گیا، باپ کو بھی بھول گیا، پورے خاندان کھیت کی مینڈ میں پڑا بات کرو، پڑا مچھر کاٹ رہے، مار رہا کھٹا کٹ، اور باتیں ادھر ہو رہی ہے صاحب. وہ بھی کبھی زینے پہ پڑی ہے تو کبھی چھت پہ پڑی ہے. اس اماں سے پوچھو، تیری جوان بیٹی ہے، تجھے شرم یا غیرت ہے کہ نہیں؟ تو نے دیکھا کیوں نہیں میری بیٹی آدھے گھنٹے سے غائب ہے؟ تو ماں ہے نا تجھے. مگر یہ ماں آج کی میری بہنیں کہہ رہی ہیں ایسے، بعض ماں تو خود شے دیتی ہے، خود شے، اور جب پکڑ جاتی ہے نا، جب بے عزتی ہوتی ہے تو رونے بیٹھتی ہے چولہے میں. ہاں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں چلا، پورے محلے میں آگ لگ گئی تجھے پتہ. اس ماں پہ پہل لٹ پھیرا جائے، اس ماں پہ. صحیح بتا رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. پورے محلے کو پتہ چلا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تیری بیٹی ہے. پھر بھی آدھے گاؤں میں بات اڑ گئی، تیری بیٹی کی فلانے سے باتیں کرتی ہے، اور جب تیرے شوہر کو پتا چلا، وہ کھسیایا، لڑنے ہوا، تو چولہے پہ بیٹھ کے خالی مگرمچھ کے آنسو ٹپکا رہی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. 3 لاکھ بڑے تک پتا چلے گا. پورے محلے کی عورتوں کو پتا، بہوؤں کو پتا، لڑکیوں کو پتا، لڑکوں کو پتا. تجھے پتا تم ماں کیوں بنی؟ پھر بول، تیری بیٹی آدھی گھنٹے سینے پہ کیوں پڑی ہے، چھت پہ کیوں کھڑی؟ بول. تو نے کبھی سوچا رات کے 2 بجے تک موبائل میں کس سے SMS لکھ رہی ہے؟ کبھی سوچا ماں نے؟ یہ کون سدھارے گا؟ کون؟ یہ سارے کام ماں کے ہوتے ہیں. باپ تو بیچارہ کماتا ہے، مگر یہ ماں بالکل آزاد ہو گئی. آزاد ماں. پہلے کی ماں تھی پوری ماں تھی، اب کی ماں ادھی ماں. ادھی پوچھو گے نہیں ادھی ماں کیسے؟ پھر آدھی کہاں گئی؟ آدھی گئی تکیے کے نیچے. حضرت سچ بات، آدھی تکیے کے نیچے. بتاؤں، پہلے کی ماں تھی نا، آیا ہے، اگر رو رہی ہے بچہ 1 سال کا بیٹا یا بیٹی، تو ماں گود میں لے کے پوری رات، نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنی موٹر سائیکلیں تھی، بیچاری کبھی گرم پانی پلا رہی ہے، کبھی ہینگ کھلا رہی ہے، کبھی بالجیون گھٹی کھلا رہی ہے، یہ ساری چیزیں. اور اگر نزلہ ہو گیا نا تو وہی چھانس جو ہوتی ہے نا، چھانس وہ پلا رہی ہے، کبھی سوئیاں پکا، اسی سے جوان کر دیا بچوں کو. پوری رات کبھی ماں پاؤں داب رہی ہے، خود نہیں سو رہی ہے. یہ پوری ماں تھی، پوری ماں. پورا گھر پہلے خاندان اکٹھا رہتا تھا، کئی بھائی ہو جاتے، ان کے بچے ہو جاتے، پھر بھی اکٹھے رہتے تھے. اتنی بھلیا بھر کے روٹی بنتی تھی، اتنی روٹی بنتی تھی. یہ بناتی تھی، بھینسیں بھی پلتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. آج تو 15 دن شادی کو نہیں ہو گئے، یہاں نہیں رہوں گی، وہاں چلو، اکیلے رہیں گے، اکیلے لے کے بھاگ جاتی ہے. سمجھے؟ یہ حالات ہو گئے. یہ پہلے کی ہوتی ماں، پوری ماں پاؤں داب رہی ہے، اولاد کے ہاتھ داب. لیکن آج ادھی ماں ادھی تکیے کے نیچے. بتاؤں کیسے؟ جیسے ہی رات کو سو اور بیٹا یا بیٹی رونے لگی تو یہ ماں اٹھ کے باورچی خانے میں دودھ لینے نہیں جاتی، بچے کو دودھ نہیں پلاتی، نکالا تکیے کے نیچے سے موبائل، لگائے موٹو پتلو اور دکھا دیا، اور بچے کو پٹ کر لے، تو ادھر دھوری ہے پڑی ہے بھینس. یہ ادھی ماں. تکیے کے نیچے سے نکلی وہ موبائل.
جہاں رویا تو موبائل دے دیا. بالکل آزاد رہنا چاہتی ہے، آزاد. بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہو رہی ہے. جہاں رویا تو موبائل میں کبھی ناٹک ہے، کبھی گانا، کبھی تقریر ہے، کبھی نعت. 1 سال کا بچہ کیا جانے گا نعت کیا، تقریر کیا کیا کیا. اس کی آنکھیں برباد کر دی اس ماں نے. اسکرین کی لائٹ پڑ رہی ہے نازک نرم آنکھوں پر. مگر آج یہ بھی سوچ رہا ہے میرا بچہ بڑا آرام سے پل گیا موبائل سے، اس کا کیریئر بگڑ گیا. ماں کی پوری ذمہ داری ہے، پوری. نہیں دیکھ سکتی ہے ماں، نہیں پوچھ سکتی ہے اسے موبائل کی کیا ضرورت ہے، کیا دیکھ رہے. میں بتاؤں کیا نقصان ہے موبائل. چلو مان لو اگر کسی کی بیٹی کہیں بات بھی نہیں کرے، اللہ نہ کرے کہ بات کرے. ایک حاجی صاحب کی بات بتاؤں، نام نہیں بتاؤں گا ان کو. ہمیں بہت چاہتے تھے. روتے ہوئے آ گئے ظہر کی نماز میں، روتے روتے ہاتھوں میں بولے حضور برباد ہو گیا، بہت برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے حاجی صاحب بولو تو. بولے حضور صبح 5 بجے سے بیٹی گھر سے غائب ہے. بہت عزت دار آدمی تھا، نمازی آدمی تھا. عزت دار آدمی ہی روتا ہے، باقی تو. کہا حضور صبح 5 بجے سے بیٹی گھر سے غائب ہے، اور جب سے غائب ہے تب سے گھر میں خوشبو آ رہی ہے. ان عورتوں نے چڑھا دیا تھا تمہاری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے. عورتیں زیادہ پڑھائی پڑھاتی ہیں اسے. ایسا کرو تم سید صاحب سے تعویذ لے لو، وہ جنات تمہاری بیٹی کو چھوڑ جائیں گے. یار اگر جنات میرا کہنا اتنا مانتے ہوتے تو میں کار کو کیسے آتا. جنات بیٹا چل اور لچھمیا تو لا کے رکھ دیتا. میرا کہنا مان رہے ہیں کہ اتنا جنات. آخری باتیں کر رہا ہوں پھر میں تقریر ختم کروں گا، کیونکہ شادی کا میٹر ایسا ہوتا ہے آدمی تھک بھی جاتا ہے، کچھ بھی نہ کرے لیکن مہمانوں کو دیکھتے دیکھتے بھی تھک جاتا. کل بارات بھی جانے. لیکن سنو، میں نے کہا بولے حضور اچھے جنات اٹھا کے لے گئے، کچھ لکھ کے دے دو. ہاں ختم کر دیں کیا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو میری طرف توجہ دو. اچھا اچھا ٹھیک. بولے کوئی نہ کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا ایک بات بتاؤ حاجی صاحب، اگر جنات اچھے ہوتے تو اتنا گھنونا کام ہی کیوں کرتے. میں نے کہا چلو 5 منٹ رہ گئے جماعت میں، مجھے سنتیں بھی پڑھنی ہے. میں دعا کروں گا انشاءاللہ 1 ہفتے میں تمہاری بیٹی کا پتہ چل جائے گا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب ایک بات تو بتاؤ پہلے. بولے کیا؟ میں نے کہا تمہاری بیٹی مارکیٹوں میں گھومتی تھی؟ بولے نہیں حضور، وہ تو کبھی چھت پہ بھی نہیں چڑھی. کبھی شادیوں میں اپنی ماں کے ساتھ میں کبھی کبھی بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہو تو چلے گئی، ورنہ وہ بچا کرتی تھی، جاتی نہیں تھی. اس کی کوئی سہیلی بھی ایسی نہیں تھی، نہ بازار میں، نہ مارکیٹ میں، نہ مزار پہ، نہ کہیں. اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. حضور بہت نیک لڑکی تھی. میں نے کہا یار نیک تھی. میں نے کہا اچھا حاجی صاحب ایک بات بتاؤ، تمہاری بیٹی پہ موبائل تھا؟ تو چپ ہوئے. بولے ہاں حضور. اچھا وہ روڈ پہ جن کی گاڑی کھڑی ہے نا وہاں پہ، تو اپنی جا کر کے گاڑی بچا لو. وہ ایسو صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی گاڑی نکلے گی. جن کی بھی گاڑی ہے ایک طرف سائڈ سے کرتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا کام بھی یہی ہے سماج کو سدھارنا. بھائی جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کی کیا کسی سے دشمنی؟ کسی نے ان کی زمین چھینی یا انہوں نے کسی کی چھینی؟ نہیں. وہ مارتے ہیں اس لیے چوری کرتا، چور چوری کرتا اس لیے مارتے، چھوٹے. تو وہ ڈنڈے سے سدھارتے، ہم زبان سے سدھار رہے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن سنو، میں نے کہا حاجی صاحب موبائل تھا؟ بولے ہاں حضور موبائل تو تھا. میں نے کہا چلو ظہر کی نماز پڑھتے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے. میں کچھ دنوں کے بعد بلند شہر سے تقریر کر کے آیا، ملاقات. میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا بیٹی کا تمہاری؟ مجھے ایک طرف کو ایسے لگے. بولے حضور ہمت نہیں پڑ رہی، کیسے بتاؤں؟ میں نے کہا پھر بھی تو. بولے میری ناک کٹا دی.
میں نے کہا کیسے ناک کٹ گئی؟ تمہاری تو ہے ابھی۔ بولے نہیں حضور، عزت کی ناک کٹ گئی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ بولے میری لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نینی تال ہائی کورٹ میں جا کے اس نے کورٹ میرج کر لیا۔ اب بتائیے اس کو لے کے آؤں یا نہیں، اس کا پیچھا کروں یا نہیں؟ میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو لڑکی کبھی بازار نہیں گئی، جو لڑکی کبھی چھت پہ نہیں گئی، جو لڑکی کبھی مارکیٹ نہیں گئی، گھومنے نہیں گئی، باہر گھر کا دروازہ نہیں دیکھے، ایک غیر مسلم لڑکے سے کیسے ٹچ ہو گئی؟ بھاگنے تک کی نوبت، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی، کتنا پیار اسے برسنے لگا۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہی موبائل کی دین ہے۔ کس کی دین ہے بولو؟ موبائل کی دین ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں، میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ تمہاری بیٹی اسلامی رشتے کی، میری بھی تو بہن بیٹی ہے، اسلامی رشتے سے اگر مانو تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر پیارو، موبائل لے لے۔ ماں میری بہن سن لے پوری توجہ، اسے جب موبائل کی ضرورت تھی، ہاں اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے تو اس سے نیٹ سے نکال کے وہ کام کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، ماں کی نگرانی میں ہے، مگر بگڑنے کے چانسز زیادہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بیٹی گھر سے نہیں گئی اس نے نینی تال کا ہائی کورٹ کیسے دیکھ لیا؟ ساری چیزیں چھوڑ کے کیسے چلی گئی؟ صرف یہ موبائل کی دین ہے۔ جو لڑکی لچھمیا پور، جو لڑکی لچھمیا پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کی آستین کیسے کٹی مجھے بتاؤ؟ جو لڑکی لچھمیا پور سے نکل کے نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن یا گلا کیسے چرا؟ بولو۔ جو لڑکی لچھمیا پور سے باہر نکل کے نہیں گئی، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں، یہ سارے کا سارا فلموں جیسا کیسے؟ بولو۔ یہ موبائل کی دین ہے، یہ ساری موبائل کی دین ہے۔ جو ہماری بچی موبائل میں دیکھ رہی ہے وہی کر رہی ہے۔ میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں، سنو، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لینا، اگر دینا ہے تو دینی کتاب دے دینا، اسلامی کتاب دے دینا، سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھوا دینا، حضرت رقیہ کی سیرت پڑھوا دینا، حضرت زینب کی سیرت پڑھوا دینا۔ میرا دعویٰ، ہماری بیٹی اگر فاطمہ کی زندگی پڑے گی تو بیٹی ہماری ہوگی، لیکن کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوگا، بیٹی ہماری ہوگی، پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوگا، بیٹی ہماری ہوگی، چلنے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوگا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر بیٹی ہماری ہوگی تو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی ہوگی، اگر ایسی بچی باپ کے گھر میں ہوگی تو رحمت بن جائے گی، اور شوہر کے گھر میں ہوگی تو نعمت بن جائے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بن جائے گی۔ ختم کرنے جا رہا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرا کرو، چغلی مت کرا کرو، لڑائی جھگڑے مت کراؤ، چاہے وہ مولانا ہو، حافظ و قاری ہو یا میں ہوں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے منمانی کرنے لگتا ہے، منمانی کرنے لگتا ہے تو پھر وہاں پہ شریعت سے ہٹ کے طبیعت چلنے لگتی ہے، اور جہاں پہ طبیعت چلتی ہے تو طبیعت تھوڑے دن تو دنیا پہ چل سکتی ہے، مگر قبر میں جا کر کے طبیعت کا بدلہ بھی مل جائے گا، بڑھیا والا بدلہ بھی مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد آپس میں
دیکھو ذرا 2-3 منٹ اور سنو، باتیں بڑی اچھی نکل کے آ رہی ہیں سامنے تھوڑی سی. تم لوگ پردھانی کا الیکشن ہو یا کائی کا ہو، الیکشن لڑاؤ اپنی سیاست کے اعتبار سے، مگر جہاں میٹر مسجد کا یا میٹر مدرسے کا یا میٹر دین کا یا میٹر اسلام کا آ جائے تو ایک جگہ اکٹھے، وہاں پر نو سیاست. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہیں یہ پردھان اچھے لگ رہے ہیں مان لو، انہیں ووٹ دو. یہ اچھے لگ رہے ہیں انہیں ووٹ دو. سمجھے؟ ان سے کام لو. یہ اچھے لگ رہے ہیں ان سے کام لو. وہ اچھے لگ رہے ہیں ان سے کام لو. سمجھے؟ مگر دینی کام میں اور کسی کا رشتہ کٹوانے میں، کسی کی بے عزتی کرانے میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کا مکمل خیال رکھو. سمجھے؟ دینی معاملات میں سب ایک رہو، اسلامی معاملات میں سب ایک رہو. جب نماز پڑھتے ہیں جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں کہ میں سید ہوں تو میں آگے کھڑا ہوں گا، ادھر برابر میں ترک ہے تو ادھر کھڑا ہوگا، یا انصاری ہو یا منصوری ہو یا کوئی بھی، ایسا کچھ ہوتا؟ جماعت میں ایسا کچھ ہوتا؟ سب برابر ہوتا، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کتنی شاندار جماعت بنا کے بیت میں، کتنی شاندار. تو پھر ٹکڑیاں کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے ایک بات یاد آنے لگی ہے. ایک جگہ ایسا ہوا تھا، ایک مدرسے میں بعض مولانا جو ہے نا اس سے بھی کچھ بگاڑ پیدا ہے. اس سے بگاڑ اس لیے پیدا ہے، ایک مدرسے میں ایسا ہوا، اس کا کام یہ تھا 1 سال تک محلے کے لڑکوں کو خوب پٹا لیا کرتا تھا. پڑھاتا تو تھا نہیں. محلے کے لڑکوں کو دیکھا نا کہ یہ ذرا لڑنے میں آگے ہے، یہ گالی دینے میں آگے، یہ مونچھ والا، یہ ڈنڈے والا ہے، ان پہ ذرا پیار کا ہاتھ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد اب جب اس کے فال لے ویسی باتیں پکڑی گئی تو لوگوں نے کہا نکالو. تو وہی میدان میں آ جاتے تھے، کون ہے دیکھ نکالے گا، مونچھ اور لٹھے لے لے گئے. اب اس جگہ کیا کرے؟ اس مولانا کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. رازق اللہ تعالیٰ، رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن گاؤں میں فساد اور جھگڑا نہیں پھیلانا چاہیے. گاؤں میں فساد اور جھگڑا نہیں پھیلانا چاہیے. بہرحال آج کے بعد اتنے پیارے بن جاؤ، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار ایسا لگے. چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، بڑوں چھوٹوں کی عزت کرو. ارے یار اپنے لیے جیے تو کیا جیے، کبھی 1-2 دن نہ کسی غیر اور غریب کے لیے جی کے دیکھو، تمہیں اصل زندگی کا پتہ چل جائے گا. اصل زندگی کا اتنے پیارے ہو جاؤ. پیارو جب کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، سونے پینے کی ادا بولے نبی نبی. تمہیں دیکھ کر کے اپنے نہیں بلکہ غیر لوگ کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا بولو نبیوں کا امام کتنا